پہلی بات یہ ہے جو بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، میں انتہائی احتراماً کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں۔ اس میں یہ الفاظ تو ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں کہ اس نے اکٹھے 3 طلاقیں دی تھیں اور پھر آپ نے اسے نافذ کیا۔ یہ الفاظ یہ یا تو ان کے اپنے ہیں یا اردو والے نے کسی نے اپنے ڈالے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی۔ پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا ثلاثاً تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا ثلاثاً میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی۔ آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر تو چاہے، اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیرے پاس یہ موقع ہے، چونکہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر چاہے۔ قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی۔ ٹھیک، یعنی اس سے تو وہ جو انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ کہے اس میں ایک مجلس کے لفظ نہیں ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجلس کے الفاظ ہیں، فی مجلس واحد، اور اس نے کہا ہاں ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ طلاق جو ہے اس کے لیے صرف طہر میں دینا کافی نہیں ہوتا، اس طہر میں دینا جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی پاک صاف ہوئی عورت، نہائی دھوئی، اب میں اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ چلو ابھی فائدہ بھی اٹھا لوں اور اس کے بعد میں طلاق بھی دے دوں، ایسا نہیں، اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی۔ جو انہوں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے تو میرے خیال میں قاری خلیل صاحب اسی کا ترجمۃ الباب دیکھ لیں، من جوز طلاق الثلاث کا چیپٹر باندھا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ امام بخاری فقیہ ہیں اور وہ جو عنوان باندھتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے آگے حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس کے نیچے امام ابن حجر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں 3 اکٹھی طلاقیں انہوں نے دی تھیں، اور انہوں نے جو اس کے علاوہ یہ تو انہوں نے ایک جو ہے نا وہ روایت پیش کی ہے، ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جن میں خود صحابہ نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 3 طلاقوں کو 3 ہی رکھا گیا۔ میں سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث رکانہ کی بات کی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رکانہ امام ابن حجر نے اس کو تلخیص الخبیر کے اندر معلول لکھا ہے، حافظ ذہبی نے اس کو داؤد بن رسین کے مناکیر میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوپر اس کی سند کے اندر ان بعض الناس سے مجہول ہے اس کا راوی، 3 علتیں یہ بیان ہو گئیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیگر جو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے حدیث رکانہ، جس طرح ابو داؤد شریف میں، نسائی میں اور دیگر جو ہے نا ترمذی میں، تو وہاں پر یہ جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں 3 کے، وہاں 3 کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر طلاق بتہ کا ذکر ہے۔ اچھا، اب جب ایک ہی واقعہ 2 مختلف جہتوں سے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قطعیت نہ رہی۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے جو بیان کی ہے الگ سند ہے جس کے اوپر میں نے جرح کر دی۔ دوسری جو سند ہے امام ابو داؤد نے روایت کی ہے وہ حضرت رکانہ کے پوتے سے روایت کی ہے، اور وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی میری دادی جان کو 1 طلاق بتہ دی تھی۔ طلاق بتہ ایسی طلاق نہیں جس سے بندہ تعلق توڑ دیتا ہے۔ اب یہاں امام ابو داؤد نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے
جو مسلم کی ہے یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ اولاد ذکر کر رہی ہے اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، علاوہ ازیں انہوں نے تو ایک طلاق کی بات کی ہے، ہمارے پاس ایسی بے شمار روایات ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک واقعہ اسی طرح سے آیا کہ ایک عورت نے، بلکہ اس کو امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ جناب ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ کتنی؟ 100 طلاقیں دے دی ہیں اس نے اپنی بیوی کو۔ تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ تو امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئیں، 97 کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2197 ہے کہ جس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اس کو بھی واپس لوٹا دیں گے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ پہلے تم جلد بازی کرتے ہو اور اس کے بعد آ کر کہتے ہو کہ ابن عباس ابن عباس ابن عباس، اب آپ فیصلہ کریں۔ تو فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، لیکن تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا جا، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں۔ جی، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 ہو گئی ہیں، 997 طلاقیں لغو چلی گئیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس اسی طرح کا جو ہے نا فیصلہ آیا، تو حضرت مولا علی پاک نے بھی ان میں سے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ تو اب اگر ایک وقت میں 1000 دے کر 3 بیچ میں سے ہو جاتی ہیں، 100 دے کر ہو جاتی ہیں، تو بھائی اکٹھی 3 دینے سے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے جناب دار قطنی نے اس کو روایت کی ہے، بہقی نے، کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں آپ نے دیں۔ گو کہ اس کی سند کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ اوورال دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد چاروں فقہا ان سب نے، اور میں یہاں ایک جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ہماری بات کو غلط جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، منہ کتے کی طرح ڈال کے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ کتے کی طرح ڈال کے کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے حرام ہے کہ آپ لوگ جناب شراب کا قطرہ پئیں، لیکن اس حرام کو بھی اگر آپ روزے کے دوران آپ پئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی شراب حلال ہو گئی ہے، یعنی طریقہ غلط ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ ظاہر